وتعالى في كتابه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والراسخون في العلم. قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت ورحمت وباركت وترحمت وتقدست على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسلام دنیا کا وہ واحد اور اکیلا مذہب ہے جس میں علم کو بڑی اہمیت دی اور اہل علم کی قدر کرنے کی بھی تاکید کی. جو اہل علم ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی بیکار اور معذور لا یعقل نہیں سمجھنا چاہیے. جو آدمی صاحب علم ہوتا ہے، صاحب سمجھ، صاحب تجربہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش اور طریقے اختیار کرنے چاہیے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے انسان ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا آ رہا ہے. دنیا میں فائدہ اٹھانے والی بھی ہیں اور فائدہ پہنچانے والے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچانے والوں کو بھی اس دنیا میں پیدا فرمایا. گھر کے کام کاج کرتے وقت گھر کا کام کرنا چاہیے. مسجد میں آئے تو پھر مسجد کے ہی کام کرنا چاہیے، باہر کے کام یہاں نہیں ہونے چاہیے. تو ایسے ہی علم کی مجلس میں بیٹھے تو علم کی باتیں ہونی چاہیے، بیکار اور لا یعنی باتیں نہیں ہونی چاہیے. علم ہی ہے جس نے انسان کو ساری دنیا میں معتبر بنا، زمین پر بھی معتبر بنایا، آسمان پر بھی معتبر بنایا. تو جو لوگ اس علم میں مہارت
تجربہ حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کی بڑی اہمیت. تجربے سے صرف فائدہ خود حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے تجربوں سے دوسروں کو بھی واقف کروانا. اسی بات کو اعلیٰ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں یوں بیان فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس. انسان کس کو کہیں گے آپ؟ وہ جس کی ڈریسنگ بہت اچھی ہو. یہ انسان وہ ہے جو بہت بڑی بلڈنگ میں رہتا ہو. انسان وہ ہے جو بہت اعلیٰ سواری میں پھرتا ہو. یہ انسان وہ ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپے کا موبائل فون ہو. آخر انسان کی تعریف کیا ہے بھائی؟ جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تعریف فرمائی ہے اس سے بہترین تعریف انسان کی نہیں ہو سکتی. اس کائنات کے سب سے بہترین مخلوق افضل الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین آدمی، بہترین مسلمان نہیں، بہترین آدمی، بہترین انسان کون ہے؟ وہ انسان ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مطلب دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا. جہاں فائدے کی بات آ گئی تو وہاں نقصان خود بخود نکل گیا. جب انسان کسی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سوچنے والی بات یہ. مسلمان فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا. مسلمان اچھا سوچنے والا ہوتا ہے، برا سوچنے والا نہیں ہوتا. لیکن آج مسلم معاشرے کا حال بالکل اس کے برعکس، الٹا. ایک انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کی سوچ رہا ہے. کیسے میں اس کی زمین کو غصب کر لوں، کیسے پیسے اس کے پاس سے اٹھا لوں، کیسے اس کو جسمانی اور روحانی نقصان پہنچاؤں. یہ جو طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا نہیں. اگر آپ انسان ہیں تو آپ سے انسانیت ٹپکنی چاہیے، آپ سے حیوانیت نہیں ٹپکنی چاہیے. آپ انسان ہیں تو انسانی کام کیجیے، حیوانی کام مت کیجیے. آپ جنگل کے درندے یا چرندے یا پرندے نہیں. آپ کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا لباس پہنا کر بھیجا ہے. میری بہترین تخلیق دنیا میں انسان ہے. سب سے اچھا جس کو میں نے دنیا میں بنایا وہ آدمی. تو آدمی جب اچھا ہے تو اس کا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کا عمل برا نہیں ہونا چاہیے. وہ آدمی فائدہ پہنچانے والا ہو، نقصان پہنچانے والا نہ ہو. صاحب علم اور صاحب تجربہ ہو، بیکار آدمی نہ ہو، بیکار اپنے وقت گنوانے والا نہ ہو. تو امت میں جب اعلیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر، یہ حدیث پاک پہنچی، لوگوں نے اپنے آپ کو علم کے حاصل کرنے میں مصروف کیا.
اور جب ان کو معلوم ہوا کہ علم کیا چیز ہے، علم میں کتنی طاقت ہے، علم میں کتنی قوت ہے، تو پھر انہوں نے جس کتاب میں وہ پڑھ رہے ہیں یا جس کتاب سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں اس کی بھی عزت انہوں نے شروع کی، اور جو انسان بنام استاذ یہ کتاب پڑھا رہا ہے اس کی بھی قدر و قیمت انہوں نے کی۔ یعنی جب تک جماعت میں بیٹھے ہوئے، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی قدر کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، اور جب اپنے گھر میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی استاد کی عزت کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جماعت میں، کلاس میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں اس لیے عزت کر رہے ہیں کہ استاد سامنے بیٹھے ہوئے، گھر میں تو استاد نہیں ہوتے ہیں، پھر وہاں استاد کی کیسے عزت؟ تو استاد کی عزت غائبانہ، حاضرانہ تو سب کرتے ہیں، موجودگی میں تو سب کرتے ہیں، لیکن غائب ہو جانے کی صورت میں بھی استاد کی قدر و قیمت، عزت کیسے کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے یہ نمونہ، یہ مثال پیش کیا کہ جب وہ گھر میں جاتے تو وہاں بھی استاد کی قدر اور عزت کا خیال رہتا۔ اور کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں نے جس استاد محترم سے علم حاصل کیا، زندگی بھر ان کے گھر کی طرف میں نے پیر نہیں کیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے علم کی قدر اور اہل علم کی قدر، کہ جس ہستی سے آپ معلومات خزانہ اپنی ذات میں منتقل کر رہے ہیں ان کی قدر کیجیے، ان کی عزت کیجیے۔ یہاں تک کہ ان کے گھر کی طرف بھی پیر پھیلانا بے ادبی ہے۔ یہ کون کرتے تھے؟ یہ وہ کرتے تھے جن کا نام نامی، اسم گرامی اسلامی تاریخ کے اندر ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جن کا اصل نام ابو حنیفہ ان کی کنیت، اور امام اعظم ان کا لقب۔ اس دور میں بڑے بڑے علماء ہوئے، بڑے بڑے ماہرین علم ہوئے، تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے، قانون اسلامی کے، علم صرف کے، علم نحو کے، علم منطق کے، علم فلسفہ کے، علم کلام کے، بڑے بڑے لوگ ہوئے۔ لیکن ان بڑے لوگوں میں اللہ نے جن کو بڑا بنایا وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ آپ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ آدمی صرف کتابیں پڑھنے سے بڑا نہیں ہوتا، اپنے استاد کی عزت کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے سے بڑا ہوتا ہے، ان کا احترام کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی ہزاروں ہزار، کروڑوں کروڑ، لاکھوں لاکھ رحمت نازل فرمائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں نیک کرتا ہے، دعائیں نیک، دعائیں بد نہیں۔ کبھی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو بد دعا نہ دے، دعائیں نیک، ذکر خیر کرے، ذکر بد نہ کرے۔ یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ یہ بھی حق ہے کہ گر رہا ہے مسلمان تو اسے پکڑ کے سہارا دے، بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں، ننگا ہے تو کپڑا پہنائیں، پیاسا ہے تو پانی پلائیں۔ کوئی اس کی ضرورت ہے، کوئی اس کی حاجت ہے، قرضے میں مبتلا ہے تو وہ
وہ اس کی حاجت و ضرورت مکمل کرے، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ اور یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ جب ملاقات ہو تو کہے السلام علیکم، میرے مومن بھائی آپ پر میری سلامتی، میں آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہوں، میں آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بدخواہ یعنی برا چاہنے والا نہیں ہوں۔ مسلمان کی تعریف بہت بڑی تعریف، مسلمان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن ہم نے مسلمان کا مقام نہیں سمجھا جیسے سمجھنا چاہیے۔ جب مسلمان کا مقام اونچا ہے تو ان میں جنہوں نے علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی، قرآن شریف کو پڑھا، اس کے معنوں کو پڑھا، نہ صرف پڑھا بلکہ اس میں مہارت حاصل کی، مہارت، رسوخ جسے کہتے ہیں، رسوخ، گہرائی، بہت گہرائی تک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والراسخون فی العلم، وہ لوگ جنہوں نے علم کے اندر گہرائی، تجربہ، پختگی حاصل کی، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ فضل فرماتا رہے گا۔ تو اللہ کا فضل حاصل کرنے کے ذریعہ نماز بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے ایک ذریعہ علم ہے، اور پختہ علم، کچا علم نہیں، پکا علم۔ تو مومن بھی پختہ ہوتا ہے، مومن کا علم بھی پختہ ہوتا ہے، مومن کا عقیدہ بھی پختہ ہوتا ہے، مومن کا عمل بھی پختہ ہوتا ہے۔ اس عمل کو پختہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا انتظام کیا ہے جس کو جماعت علماء کہتے ہیں۔ اس جماعت کا انتظام فرمایا جس کو جماعت مشائخ کہتے ہیں۔ اس جماعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا جو الفاظ بھی جانتے ہیں اور الفاظ کے معنوں کو بھی جانتے ہیں۔ کتاب میں صرف الفاظ ہوتے ہیں، معنی استاد کے سینے میں ہوتے ہیں۔ اگر سب لوگ کتاب پڑھ کے کامیاب ہو جاتے تو پھر استاد کی ضرورت کیا محسوس ہوتی؟ کوئی بھی ناکام نہیں ہوتا، کوئی بھی فیل نہیں ہوتا۔ کتاب میں نقش، لکیریں، نقطے، شکلیں ہوتی ہیں، ان شکلوں کی حقیقت استاد کے پاس ہوتی ہے، استاد کی بڑی اہمیت۔ اعلیٰ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاذ بنا کر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں سیکھنے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ سکھانے کے لیے آئے۔ آپ معلم ہیں، معلم، علم یعلم فہو معلم، سکھانے والا، جہالت کو دور کر کے علم کی روشنی سے سینوں کو منور کرنے والا، الفاظ کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی بتانے والا، وہ ہوتا ہے استاد۔ خدا کے قرب میں پہنچانے والا وہ ہوتا ہے استاد۔ لوہے کو سونا بنانے والا ہوتا ہے استاد۔ حقیقتوں سے آگاہ کرنے والا ہوتا ہے استاد۔ تو استاد کا درجہ، استاد کا مقام بہت اونچا ہے۔ پہلے تو آپ نعمان بن ثابت تھے، ثابت کے بیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پڑھتے پڑھتے، پڑھاتے پڑھاتے ان کا سینہ ایسا کھول دیا تھا کہ جہاں ساری دنیا کوئی مسئلہ بتانے میں عاجز ہو جاتی تھی، وہاں آپ اس مسئلے کا حل اور جواب ارشاد فرماتے، جسے سن کر دنیا دنگ رہ جاتی۔
تو نہ علم بیکار ہے نہ اہل علم بیکار. علم بھی کام کی چیز ہے اور عالم بھی کام کی چیز ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، جو جب بھی بات کرتے ہیں تو قرآن شریف اور حدیث شریف اور سنت مبارکہ کی روشنی میں بات کرتے ہیں. عام انسان اپنی طبیعت سے بات کرتا ہے، لیکن عالم شریعت سے بات کرتا ہے، مشائخ طریقت سے بات کرتا ہے، عارف حقیقت سے بات کرتا ہے. بات کرنے کے بھی درجے ہیں. ایک عام آدمی کی گفتگو اور ایک وکیل کی گفتگو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یہ بات 1400 سال سے 1500 سال سے امت کے علماء بتا رہے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن مجید کے اندر پڑھیے، پڑھ کے دیکھیے، اسے سمجھیے، وقت نکالیے قرآن شریف میں. قرآن شریف میں آتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب اس کا بالکل واضح ہے، نہیں ہو سکتا. مٹھی اور سونا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. چند اوراق کو جو بالکل پلین ہیں، سادہ ہیں، آپ نے ایک کتاب کی شکل لے کر اسے بائنڈ کر دیا، نہیں اس کی جلد بنا دی. بالکل سادے کاغذ ہیں اس کے اندر، اور ایک چند کاغذات ایسے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے. اب چاہے کسی زبان میں ہو، عربی ہی میں ہونا ضروری نہیں، اردو میں ہونا ضروری نہیں. کچھ علم ہے جو اس پر لکھا ہوا ہے یا پرنٹڈ ہے، چھپا ہوا ہے. تو یہ جو پہلی کتاب ہے جو بالکل سادی ہے، اور یہ جو ہے اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر. تو ایسے ہی ایک بالکل انسان جس کا سینہ خالی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، اور ایک انسان ہے جس کا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، معمور ہے، کتابیں پڑھا ہوا ہے، سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کے سینے میں جذبہ ہے. تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کہ برابر نہیں ہو سکتے. هل يستوي الذين يعلمون، جو جانتے ہیں. جاننا بہت بڑی صفت، بہت بڑا کمال ہے. جس کے پاس کمال ہے اور جس کے پاس کمال نہیں ہے، وہ دونوں برابر. کمال کب آتا ہے؟ بولنے سے کمال آتا ہے کیا؟ نہیں، وہ تو حاصل کرنے سے آتا ہے، بڑی محنت سے آتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حاصل کیا وہ اہل کمال سے حاصل کیا، اہل کلام سے حاصل کیا، بڑی محنتوں سے حاصل کیا، بڑی مشقتوں سے حاصل کیا. تو مشقتوں سے حاصل کرنے کے بعد جس مقام پر، جس منزل پر آپ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے اماموں کا امام بنا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی. جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار آپ کی خدمت میں چند لوگ آئے کہ صاحب ایک جناب نے اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ اپنے بیوی کو بھی کہا خبردار، اگر آپ اپنے باپ کے گھر کو گئی تو تجھ پہ طلاق، نے میری زندگی سے آزاد. اب جناب اس عورت کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب جا کے پوچھ رہے ہیں کہ صاحب شوہر نے ایک شرط لگائی تھی،
اگر اپنے باپ کے گھر کو جائے گی تو تجھ پر طلاق۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو بیٹی اپنے باپ کی میت میں اس کے گھر جانا چاہتی ہے، کیا ہوگا؟ تو ایک عالم صاحب نے کہا صاحب طلاق ہو جائے گی۔ دوسرے سے پوچھا اب طلاق واقع ہو جائے گی، تیسرے سے پوچھا طلاق واقع ہو جائے گی، اور وہاں گھر میں جانا پورسا دینا ہے۔ تو کہا کہ تمہارا جواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ سب سے مایوس ہو گئی، جانا ہے ایک باپ کے لیے اولاد کا دل نہیں تڑپے گا تو کس کا تڑپے گا؟ جی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں وہ حاضر، کیا کہ حضرت والا عالم جلیل مفتی عظیم، میرے شوہر نے ایک شرط کے ساتھ طلاق دی تھی کہ اگر میں والد کے گھر جاؤں گی تو مجھے طلاق۔ اب میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں وہاں جنازے میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، سارے اہل علم کہہ رہے ہیں اگر باپ کے گھر جائے گی طلاق ہو جائے گی، مجھے جانا ہے۔ آپ چونکہ بڑے عالم ہیں، بڑے مفتی ہیں، صاحب سمجھ ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، صاحب فتویٰ ہیں، لہذا آپ مجھے کوئی سجیشن دیجیے، مشورہ دیجیے کہ میں شریک ہو جاؤں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بلا کسی کھٹکے اپنے باپ کی میت میں شریک ہو سکتی، گھر کو جا سکتی ہے باپ کے۔ کیا وہ تو شوہر نے تو شرط رکھ دی تھی باپ کے گھر جاؤں تو طلاق ہو جائے گی، کیا طلاق نہیں ہوگی؟ کہا کہ طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ گھر اب تیرے باپ کا نہیں رہا، وارثوں کا ہوگا، کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ مالک تھا، اب اس کے بیٹے مالک ہیں۔ یہ جو مکان ہے تیرے باپ کی ملکیت سے نکل گیا، اب اس کا نہیں رہا، یہ ترکہ بن گیا، ترکہ ورثہ بن گیا ہے، لہذا تو اپنے باپ کے گھر کو جا سکتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے اس کے اندر سبق ہے، ان بیٹوں کے لیے جو اپنے زندہ ماں باپ سے جائیداد مانگ رہے ہیں، مجھے گھر دیجئے، مجھے ملکی دیجئے، مجھے شو روم دیجئے۔ ایسا اسلام کی کتاب میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ باپ زندہ ہو، صاحب جائیداد زندہ ہو، ماں زندہ ہو اور اس سے جائیداد کا مطالبہ کیا جائے، مانگا جائے۔ یہ مانگنا غیر شرعی ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے غیر شرعی ہے، مسلمان نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ ابھی 6 فارم چل رہے ہیں نا، 6 فارم، اس کے اندر بھی کیا لکھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان۔ اگر مسلمان ہے تو زندگی میں ماں باپ سے کبھی جائیداد کا، پیسے کا مطالبہ، حصے کا مطالبہ، بکرے کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ یہ مانگنا غیر شرعی ہے جب تک کہ وہ صاحب جائیداد اس دنیا سے گزر نہ جائے۔ ترکہ جب بنتا ہے، وہ ترکہ زندگی میں نہیں بنتا۔ یا پھر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ خود صاحب جائیداد اپنی مرضی سے تقسیم کر دے زندگی میں، کوئی بیٹا بیٹی فورس نہ کرے، دباؤ نہ ڈالے، پریشر میں نہ لائے جو بھی آپ کو یہ بانٹ دینا ہے، زمین، یہ گھر بانٹ دینا ہے، یہ جائیداد دے دینا ہے آپ کو۔ تو یہ اسلامی قانون کس کو معلوم ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو علم میں رسوخ، گہرائی، پختگی رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، علم تو بہت سے لوگ حاصل کرتے ہیں لیکن اس میں گہرائی، اس میں پختگی، اس میں سمجھ، اس میں تجربہ، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی ڈگری سند لیتے ہی اس کو سیٹ پہ نہیں بیٹھا دیا جاتا، 2-3 سال تو اسے ایکسپیرینس چاہیے۔ کہیں بھی جائیں گے آپ، ایکسپیرینس کتنا ہے صاحب آپ کو؟ نہیں صاحب میرے پاس ایم اے کی ڈگری ہے، میں پی ایچ ڈی ہوں، ایم فل ہوں، میں ڈیلیٹ ہوں، ڈی فل ہوں، نہیں چلنے والا نہیں۔
آپ کو یہ بتائیے تجربہ کتنا ہے جی؟ انجیکشن تصویر میں کتاب میں دیکھنا الگ ہے، انجیکشن دینا الگ ہے۔ کتنا ڈوز دیا جائے، کتنی مقدار کا دیا جائے، کیسے دیا جائے، ہاتھ میں دیا جائے کہ سر میں دیا جائے، یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس تجربے سے معلوم ہوتی ہے۔ تو کہیں بھی تجربے کا سرٹیفکیٹ پوچھتے ہیں، علم کا سرٹیفکیٹ تو ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ، ڈگری تو ہے آپ کے پاس، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دکھائیے، شو کیجیے، تو تجربے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ خالی دستار بندی ہو جانے سے کوئی عالم نہیں ہوتا، اسے ایک عالم کی خدمت میں رہنا پڑتا ہے، اس کی کتابیں بھی اٹھانا پڑتا ہے، اس کی جوتیاں بھی اٹھانا پڑتا ہے، اس کی خدمت بھی کرنا پڑتا ہے جی۔ ایک شاگرد اور استاد کا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا نازک بھی ہوتا ہے۔ شاگرد نے بڑے تجربے کی باتیں بتائیں، پوچھا گیا کہ بھئی اتنا علم آپ کے پاس کیسے آ گیا، اتنا ایکسپیرینس آپ کو کیسے حاصل ہو گیا؟ کہا کہ 12 سال اپنے استاد کا کتب خانہ سر پہ لے کے میں پھرا ہوں، اس کی خدمت میں نے کی ہے، تب کہیں جا کے تھوڑا سا مجھے حاصل ہوا ہے، تھوڑا سا۔ اسی تھوڑے سے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرما رہے ہیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس تھوڑے کے اندر انسان کیا کیا تماشے کر رہا ہے، کہاں تک پہنچ گیا، چاند تک بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ 50 سال پہلے بالکل کہانیاں تھیں، آج ریئل ہو گیا، حقیقت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا علم دیا، وہ تھوڑا بھی کتنا ہم نہیں بتا سکتے، ہم اپنے سمجھنے کے لیے بولتے۔ یا سمجھنے کے لیے مثال دیتے کہ ایک پیاسی چڑیا ہے، وہ جاتے جاتے اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ سمندر میں سے کچھ پانی پی رہی۔ کتنا پانی پی اس نے؟ سمندر میں کوئی کمی ہوئی؟ کتنا پیا اس نے؟ ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، ہماری ڈکشنری میں جو لفظ ہے وہ ہے تھوڑا، کم، قلیل، قاف سے، بالکل تھوڑا سا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے بالکل تھوڑا سا علم دیا بھائی ہم نے، اس تھوڑے سے علم میں انسان اتنے تماشے کر رہا ہے، اتنی ایجادیں کر رہا ہے۔ اگر زیادہ علم دے دیتا تو کیا ہوتا پتہ نہیں۔ تھوڑا سا علم دیا اللہ تعالیٰ نے، اس تھوڑے سے علم سے آدمی بینک لاکرز کو محفوظ کرنے کا علم بھی حاصل کر رہا ہے، اسی تھوڑے سے علم میں انسان بینک لاکرز کو توڑنے کا بھی علم حاصل کر رہا ہے۔ ایک آدمی لے جا کے ڈپازٹ کروا رہا ہے، وہ دوسرا آدمی جو ڈپازٹ ہے اس کو کیسے ہیک کیا جائے وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ علم یہ بھی ہے، علم وہ بھی ہے، دونوں بھی علم ہے۔ ایک جمع کرنے کا علم ہے، ایک لوٹنے کا علم ہے۔ تو اسلام لوٹنے کا علم نہیں سکھاتا، لٹانے کا علم سکھاتا ہے۔ اسلام ایسے علم کا قائل ہے جس سے انسانوں کو فائدہ ہو، انسانیت کو فائدہ ہو۔ آج پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے تو انسانوں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ دعوت ہوئی، کھانا پکا کے ہم نے حصہ تو پہنچایا پڑوسی کو، کیا ہم نے اسلام بھی پہنچایا پڑوسی کو؟ یہ ذہن میں نہیں آتا۔ ارے بھائی ان کو مت بھولو، ان کو انویٹیشن کارڈ دو، بولے ہمارے جان پہچان کے۔ کبھی اسلام کی دعوت بھی ایسی دی آپ نے، جیسے کارڈ دیا آپ نے انویٹیشن شادی کا، ولیمے کا، بسم اللہ کا۔ اب تو سالگرہیں چل رہی ہیں، وہ سب ساری دوسری پرانی باتیں ہو گئی جی۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کو لوٹنے کی کوشش نہ کرے، کاٹنے کی کوشش نہ کرے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ انسان کی یہ تعریف ہے، مومن تو انسان سے بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ علم کے قریب میں ہے، علم کا کمال ہے، علم کی فضیلت ہے، علم کا فائدہ ہے۔ علم کا فائدہ ہی ہونا چاہیے، علم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ کون ہے بھائی مسلمان؟ ابھی میں نے آپ خدمت میں رکھا، بہت زبردست ڈریسنگ کرتا ہے،
सूट बूट में रहता है। इंसान मुकब्बिर बन सकता है, मुकब्बिर, मुतकब्बिर नहीं बन सकता। मुतकब्बिर तो अल्लाह की जात। मुकब्बिर किसे कहते हैं? मुकब्बिर आपके इल्म में है, मैं सिर्फ इशारा करता हूं। मुकब्बिर कहते हैं नमाज पढ़ते पढ़ते करंट चला गया, आवाज रुक गई। अब जब रुकू में जा रहे हैं, जी इमाम साहब चले गए तो सामने की सभी सुन सकी, अब दूसरे लोग कैसे सुने? तो मौज़िन साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, अपनी जबान से कहा। यह है मुकब्बिर, किसी चीज को बड़ा बना के पेश करना। माइक को कहते हैं आलय मुकब्बिरुस सौत। माइक को क्या कहते हैं अरबी में? आलय मुकब्बिरुस सौत। आवाज से छोटी होती है, उसको बड़ा बना के फैलाता है, ये पहुंचाता है दूसरों तक। तो मुकब्बिर तकबीर कहने वाला, आवाज को पहुंचाने वाला। मुतकब्बिर तो सिर्फ अल्लाह है। इंसान मुतकब्बिर, जब इंसान मुतकब्बिर बन जाता है तो फिर वो फिरौन बन जाता है। इंसान मुकब्बिर बन सकता है, मुतकब्बिर तो इंसान मुतकब्बिर बनना चाहता है तो फिर वो नमरूद बन जाता है। जब इंसान मुतकब्बिर बनने की ख्वाहिश करता है तो वो शद्दाद बन जाता है। शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब, ये बन जाता है। तो हमको वो नहीं बनना है, मुसलमान बनना है। मुसलमान कौन है? मुसलमान, मुसलमान की तारीफ क्या है भाई? असल इससे मुसलमान को वाकिफ होना है। मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। ये मुसलमान की तारीफ है, ये मुसलमान का हाथ है। ये मुसलमान का हाथ किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाता, चाहे उसका कोई मजहब हो। मजहब से बहस नहीं है यहाँ, इंसानियत से मजहब। किसी मजहब का हो, किसी फैमिली का हो, किसी खानदान का हो, किसी सरजमीन का हो, किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, काला हो, पीला हो, गोरा हो, दराज कद हो, कोता कद हो, कोई भी हो, फिर मुसलमान को उसमें खुसूसियत है। मुसलमानों जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। कत्ल करना ही तकलीफ देना नहीं है, उंगली उठा के बताना कि ये ऐसा है भाई, इसने ऐसा ऐसा किया, तो ये भी तकलीफ पहुंचाना है। जब उंगली बता के इशारा करके बुराई गिनाना गुनाह है, तो क्या कत्ल करना सवाब हो जाएगा मुसलमान का? आज एक भाई गैर तो बहुत दूर की बात, एक भाई दूसरे भाई का गला नापने की कोशिश कर रहा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला नापने की कोशिश कर रहा है। मैं 100 गज के लिए, 200 गज के लिए, एक फ्लैट के लिए, एक प्लाट के लिए। अच्छा, जब वो दुनिया से जाएगा तो प्लाट साट लेके जाएगा आपको? रजिस्ट्री भी यहीं रह जाएगी, जमीन भी यहीं रह जाएगी। वो तो सिर्फ बगैर जेब के लिबास के जाएगा। जेब भी नहीं होगा जब जाते हो। विश्वास है, जेब नहीं होता है जब तक जिंदा रहता है, जेब के लिबास के साथ रहता है। जब जाता है तो जेब नहीं रहता उस लिबास में। भाई जब तक जेब था उसमें पॉकेट रखते थे, पैसे रखते थे। अब तुम्हारे पास अमल की पॉकेट होना चाहिए। अमल की पॉकेट, अमल का जेब। वो कहाँ है? वो दिखता नहीं। वो दुनिया का जेब दिखता है, अमल की पॉकेट का जेब नहीं दिखता। बेहतरीन मुसलमान, अच्छा मुसलमान, जिसे मुसलमान कहा जा सके, जिसको देखकर कहा जाए कि ये मुसलमान है, तो कौन है? जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, खबरदार। तकलीफ मरने नहीं पहुंचाएगा मुसलमान, तकलीफ पहुंचाने वाला मुसलमान नहीं। इज्जत लेने वाला मुसलमान नहीं, इज्जत देने वाला मुसलमान। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं गिव रेस्पेक्ट, जवाब में टेक रेस्पेक्ट। जी इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए ना। हम इज्जत देते हैं ना, इज्जत लेते हैं। इज्जत का देने वाला लेने वाला तो अल्लाह है भाई। युइज़्ज़ु मन यशा व युज़िल्लु मन यशा, ये तो हम मजाजी माना में कहते हैं। परमानेंट
ٹیمپروری نہیں، اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے. عزت کے دینے والا بھی وہی، تخت پہ بٹھانے والا بھی وہی، تختے پہ لٹانے والا بھی وہی، تاج پہنانے والا بھی وہی اور تاج اتارنے والا بھی وہی. یعز من یشاء ویذل من یشاء. تو مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. چلیے صاحب یہ تو ہاتھ ہو گیا، ہاتھ دکھائی دے رہا ہے نا، ہاتھ سب کو دکھائی دیتا ہے. کتنے ہاتھ ہیں انسان کے؟ اگر دو ہاتھ، نہ اس ہاتھ سے تکلیف پہنچے نہ اس ہاتھ سے تکلیف پہنچے. ٹھیک ہے، ہاتھ تو باہر ہے، دکھائی دے رہا ہے. یہ ہاتھ آپ کی پھسلیوں کے اندر نہیں ہے جی، آپ کی باڈی کے باہر ہے. کہا یہ دکھائی دینے والی چیز سے بھی تکلیف نہ پہنچے. چیز ہے دکھائی تو نہیں دیتی ہے مگر اس کا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے. یہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، 32 دانتوں کے درمیان ہے، اس زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اگر یہ دو باتوں پر مسلمان عمل پیرا ہو گیا تو 50% جھگڑے ختم ہو جائے آٹومیٹیکلی. عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، وکیل صاحب کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، کیس مضبوط بتانے کی ضرورت نہ پڑے، جھوٹے گواہوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے. لسان اور ید یہ بھی محفوظ رہنا چاہیے اور یہ بھی محفوظ رہنا چاہیے. یہ ہے مسلمان. بھائی مسلمان کی تعریف تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان کی تعریف ہے کیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف کے اندر تعریف فرمائی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث مبارکہ میں تعریف فرمائی ہے، وہ ہے مسلمان کی تعریف. کہ سچا مسلمان، حقیقی مسلمان، اوریجنل، آرٹیفیشل نہیں. ہم جب پارٹس ڈھونڈتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اوریجنل لیجئے، آرٹیفیشل نہیں چلنے والے، پیسے بڑھ کے لے لیجئے. گاڑی کے اندر ہم کوئی ایسی چیز داخل کرنا نہیں چاہتے کہ جس کی وجہ سے گاڑی کو نقصان ہو جائے. اور ہماری اس باڈی کے اندر، اس گاڑی کے اندر جو قدرت کی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر اگر نقلی چیزیں آ جائیں، بناوٹی چیزیں آ جائیں تو کیا باقی رہے گا؟ یہ نہیں باقی رہے گا. یہ مسلمان کی تعریف. عقل حلال صدق مقال. مسلمان وہ ہے کہ جس کے حلق کے اندر جو جائے وہ بھی حلال ہو اور حلق کے اندر سے جو نکلے وہ بھی حلال ہو. عقل حلال. کیا نام ہے عقل حلال؟ بڑے بڑے بزرگوں سے جن کا دنیا نام لیتی ہے، جن کے نام کے پرچم بلند کرتی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہا نمبر 1 عقل حلال، نمبر 2 صدق مقال، اور کچھ بھی نہیں. جب کھایا ہم نے حلال کا لقمہ کھایا، حرام کا لقمہ نہیں کھایا. حلال کا لقمہ جائے گا تو اندر سے حلال ہی نکلے گا. حرام کا اگر کھایا تو حلال نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. جس برتن میں پانی ہو اس سے شہد نکلنے کی توقع رکھنا صحیح ہے، یا جس برتن کے اندر شہد ہو اس سے پانی نکلنے کی توقع رکھنا صحیح ہے؟ نہیں ہے. تو ان بزرگوں نے کیا فرمایا؟ ہماری جو بزرگی، ہماری جو مقبولیت، ہم جو سکسیسفل ہوئے اس وجہ سے ہوئے کہ ہم نے عقل حلال کھایا. عقل حلال، حلال کا لقمہ. اور صدق مقال، جب بھی کوئی بات کہی تو خدا کے منشے کے مطابق کہنے کی کوشش کی. وہ کیا ہے؟ وہ سچ. اس کے لیے پاک پروردگار نے فرمایا کونو مع الصادقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچے بھی ہو جاؤ. وہ سچ کی جو دولت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر تمہارا جو خزانہ ہے وہ سچوں کے پاس محفوظ ہے، یعنی وہ اس کے گارڈ ہیں، اس کے محافظ ہیں، ورنہ تمہاری سچائی کوئی اور اڑا کے لے کے چلی جائے. تو اپنی سچائی کے عمل کو، خزانے کو بچانا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ، محافظوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کی صحبت، ان کی خدمت، ان کا ادب
ان کا احترام اور ان کی مجلس کو اختیار کرو. تو ایک بات ہے، لیکن اس کے اندر 100 معنی بتائے جا رہے ہیں. قرآن کی یہی حکمت ہے، اس کی فضاحت ہے، بلاغت ہے. آیت ایک ہوتی ہے لیکن اس کے معنی 100 ہوتے ہیں. مفہوم اس کا بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے، محدود نہیں ہوتا. یہی بات علماء مدرسوں سے، مشائخ اپنی خانقاہوں سے، اس لیے کہا گیا عالم ربانی، مشائخ حقانی، وہ جو بالکل صحیح راستے کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خود صحیح راستے پہ ہے. جو غلط راستے پہ صحیح راستہ نہیں بتا سکتا، اور جو صحیح راستے پہ غلط نہیں بتا سکتا. تو اللہ کا فضل ہے، اس کا بڑا احسان ہے. اس امت میں اللہ نے علماء کو بھی رکھا، مشائخ کو بھی رکھا، اہل ظاہر کو بھی رکھا، اہل باطن کو بھی رکھا، یعنی اہل الفاظ کو بھی رکھا، اہل معانی کو بھی رکھا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ امت نہ ظاہری علم کی یتیم رہے، نہ باطنی علم میں مفلس رہے، فقیر رہے، قلاش رہے. تو یہ کام جو انجام دیا جاتا ہے، ظاہر ہر ایک کے گھر پہ جا کے انجام نہیں دیا جاتا. ایک عمارت مخصوص کر لی جاتی ہے، ایک بلڈنگ مخصوص کر لی جاتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے مدرسہ. نہیں کہنا چاہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، نہ کہیے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اسکول کہیے، جامعہ نہیں صاحب، جامعہ نہیں کہنا چاہتا، ٹھیک ہے مت کہیے. یونیورسٹی کہیے، دونوں کا مطلب وہی ہے. گریپس کہیے، انگور کہیے، انب کہیے، بات تو وہی ہے. ہم الفاظ پہ لڑ رہے ہیں، معنی تو وہی ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کا فضل ہے، مدرسے خیر دلائی جائے گی، یہ گارنٹی لی جا رہی ہے. جو وہیں کا لیٹر پیڈ ہے اس پہ یہ اعلان کرایا گیا ہے. تو ایسے حضرات صبح 9 بجے سے 3:30 تک مدرسے خیر الانام قرآن پاک الحمدللہ مقبول ہو چکے ہیں. گورنمنٹ آف تلنگانہ بھی اس کو منظور اور مسلمہ قرار دی، ریکگنائز. یہ دنیا کا فائدہ ہے جی. تو یہ باتیں اس کے اندر لکھی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جن حضرات صاحب مجھے اردو نہیں آتی، میں تو ایگزام دینا چاہتا ہوں، میں رومن میں لکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اجازت رومن میں لکھیے، آئیے تو صحیح دین کی طرف. ارے اللہ کا نام عربی میں تو نہیں سے کم از کم رومن میں تو لکھیں آپ. اتنی تو توفیق آپ کو ہو گئی، شکر کی بات تو یہ ہے. صاحب مجھے رومن نہیں آتی، مجھے انگلش آتی ہے. تو ساری زبانیں اللہ کی، دروازہ تھوڑی بنا ہے. ہر زبان اللہ کی ہے، ہر لسان اللہ کی ہے. تو کیا انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں؟ نہیں صاحب مجھے اسٹیٹ لینگویج آتی ہے تیلگو بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں. صاحب مجھے راشٹریہ بھاشا آتی ہے، میں ہندی میں لکھنا چاہتا ہوں، لکھیے ہندی میں، لکھیے تو صحیح، کسی زبان میں لکھے تو صحیح. تو یہ ساری باتیں اس سے بتائی گئی ہیں. کہ حضرات مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو نماز کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیں. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ والراسخون فی العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو علم میں رسوخ اور گہرائی عطا فرماتا ہے، تو پھر ایسا آدمی بھی گہرا ہوتا ہے، اس کی ذات بھی گہری ہے، اس کی صفات بھی گہری. ایسا آدمی فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا. انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے، بدخواہ نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم کو خیر خواہوں کی فہرست میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہم کو فائدہ پہنچانے والوں کی فہرست میں شامل فرمائے. آج کی ہماری نماز جمعہ اس کی دعا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.